وقت کی بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ادب و احترام کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. جہاں پر ماں باپ کی شان کی بات آتی ہے، ان کے ادب و احترام کی بات آتی ہے، تو بیچ میں جو آج کل کے ہمارے نوجوان بھائی ہیں ایک ہی چیز آ جاتی ہے، وہ ہے آج کی آزادانہ تعلیم، کہ جس کی وجہ سے نوجوان یہ کہتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے پڑھا، وہ ہمارے ماں باپ کو نہ ہی پتہ ہے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں. یہ سراسر غلط قاعدہ اور کلیہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سے ہی سب کچھ نکلا ہے. قیامت تک، قیامت کے بعد بھی قرآن مجید نے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے اور پہنچاتا رہے گا اور پہنچا رہا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. صرف ایک واقعہ ہے، 2-3 مختصر سی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. تو یہ جو تعلیم ہمارے درمیان آج آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہے ہماری زندگی میں، ماں باپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ ناسمجھ اور نادان لوگوں کی جو ہے نا وہ بات ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ماں باپ 2 ہوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہیں بڑھاپے کی حالت میں ملے تو ان کی ویسے ہی خدمت کرنا جیسے تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہاری خدمت کی. کیونکہ ماں جی کے سر ثواب کے لیے یہ محفل ہے. تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر اس وقت جہاں تک میرا خیال ہے بس ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانتے. حقیقت ہے ہم رب رحمان کی بات بھی نہیں مانتے، یہ بھی حقیقت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہم نہیں مانتے. یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کچھ لکھ دینا وہ ہم فوراً مان لیتے. اس نے کہہ دیا نا کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے، وہ ہم چھوڑ دیں گے. قرآن نے کہا سود نہیں کھانا، ہم نے نہیں چھوڑا. قرآن نے کہا کہ حرام نہیں کھانا، ہم نے نہیں چھوڑا. قرآن نے کہا کہ شراب نہیں پینی، ہم نے نہیں چھوڑی. مطلب قرآن نے جن چیزوں سے روکا ہم اس میں زیادہ پائے گئے. لیکن یہ جو 2 ڈگریاں حاصل کر کے یہ جو ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے اگر لکھ دیا نا کہ جی تو نے اگر یہ دوائی کھا لی تو تیری جان کو خطرہ ہے. ایک فطرتی عمل ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ایک سوچنے والی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر منع کرے تو اس کے منع کرنے پر جاہل سے جاہل بندہ بھی رک جاتا ہے. اگر قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کی جائے تو اس پہ کتنا مرضی بڑا پڑھا لکھا ہو، یہ جتنا بھی آپ بھائی بیٹھے سارے پڑھے لکھے بیٹھے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تجھے ملے تو ان کی خدمت کرنی ہے. اسی طرح کرنی ہے جیسے ہی انہوں نے بچپن میں تیری خدمت کی. اب ڈاکٹرز نے یہ چیز لکھی کہ یہ جو آج کل ہمارے نوجوان بھائی ہم خود جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ جی ماں جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، ابا جی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو یہ ڈاکٹرز نے لکھا ہے. آج کل کے جو پڑھے لکھے ہمارے بھائی ہیں، ہم ہیں، ہماری زبان میں دنیا میں نا کئی طرح کی تکلیفیں ہیں، درد ہیں کئی طرح کے. لیکن ڈاکٹرز نے جو تکلیف لکھی ہے، جو اس دنیا کی سب سے سخت ترین ہے، اس سے اوپر درد کوئی نہیں، اس سے اوپر تکلیف کوئی نہیں، بالکل لاسٹ سٹیج ہے. ڈاکٹرز نے لکھا کہ وہ درد جو ہے اس وقت ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے، جس کو درد ذہ بولا جاتا ہے. یہ ماں برداشت کرتی ہے. اور بچے جتنا مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی خدمت کر لیں، ساری زندگی لگے رہے، اپنی ماں کے ہنسنے کے ایک لمحے کا بدلہ نہیں دے سکتے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ بھی دور کی بات ہے. 2 سال خدمت کی، یہ بھی دور کی بات ہے. بولنا نہیں آتا تھا تب تک ہر ایک چیز کو سمجھا، یہ بھی دور کی بات ہے. ایک دفعہ مسکرا کر ماں باپ نے دیکھا، اس کا بدلہ بچہ ساری زندگی نہیں دے سکتا. باقی باتیں بعد میں ہیں. تو ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت. یہ جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان سے پوچھیں، وہ دیواروں کو ٹکریں مارتے کہ کاش آج ابا زندہ ہوتا تو اس کی خدمت کر لیتے.
آج اماں زندہ ہوتی تو اس کی خدمت کر لیتے. اور یہ حقیقت بات ہے بھائی، حقیقت بات ہے. یہ جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ پتر رات ٹائم نا مینو تکلیف بہت ہی ہوندی، یہ حقیقت ہے. رات کے ٹائم نا بزرگوں کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. وہ تکلیف پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے. اور یہ حقیقت ہے. اگر ہمارے ماں باپ کہیں نا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے رات کے وقت، رپورٹیں کرائی سب کچھ ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں کہنا کہ آپ کا وہم ہے، بلکہ یہ دل میں سوچنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے. ہمارے ماں باپ ہم سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ پتر میرے پاس بیٹھ. یہ جو لاکھوں کی دوائیاں ہم لے کے ماں باپ کے لیے رکھتے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ ہیوی ڈوز، ہیوی قسم کی دوائی یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی خدمت کریں. اور جتنا مرضی آپ ڈپریشن کی دوائیاں لے لیں، جتنا مرضی سر درد کی دوائیاں لے لیں، آپ کو دنیا کی ہر قسم کی تکلیف جو بھی لگی ہوئی ہے، میں صرف ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں اور میں نے یہ عمل بھی کیا اس پہ، اور یہ حقیقت واقعتاً یہ اثر بھی کرتا ہے. اگر ہمیں ڈپریشن ہے نا، پریشانی ہے، تھکا جسم ہے، ذہن پہ بوجھ ہے، تو بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے نا MBBS کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ہومیوپیتھک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس، کسی دم درود والے بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بلکہ رات کے وقت اگر ماں باپ زندہ ہے نا، ان کی پیروں کی تلوؤں کو چوم لینا، ان کی خدمت کر لینا، ان کے پیروں کو چوم لینا، گویا یوں لگے گا جیسے تم جنت کی چوکھٹ کو چوم کے سوئے ہو. اور ایسی سکون کی نیند آئے گی نا اس رات، آپ اگلے دن خود کہیں گے کہ استاد صاحب نے صحیح بات کی تھی، علامہ صاحب نے صحیح بات کی تھی کہ ماں کے قدم چومے ہیں نا، باپ کے قدم چومے ہیں نا، آج اتنا سکون کی نیند آئی ہے، نہ کسی گولی کی ضرورت پڑی، نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑی. میرے بھائیوں، ماں باپ، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ 40 ولی ہونا تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے. 40 ولی، اور یہ کوئی عام ولی نہیں، وہ ولی جو ایک رات ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کا ختم کرتے ہو، مطلب یہ ان کی عادت ہو. ایسے ولی 40، اور ان کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ روایت میں نے پڑھی، اس میں لکھا کہ 40 ولی ایسے ہوں جو اس کیٹیگری کے ہوں، وہ ایک سائیڈ پہ سارے مل کر دعا کریں، اور ایک سائیڈ پہ وہ ماں جس کو الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ ماں جس کو ABC کا بھی نہیں پتا، جس کو کسی چیز کا علم نہیں، کس کو کسی چیز کا ڈھنگ ہی نہیں ہماری زبان میں، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ آٹا لگا ہوا ہے، وہ اپلے تھاپ رہی ہے، ہاتھ پہ وہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے. روایت کے یہ الفاظ ہیں بھائی، ادھر 40 ولی دعا کریں اور ادھر ایک ماں دعا کریں جو دیہات میں رہنے والی ہے، کام کرنے والی ہے گندے ہاتھوں سے. تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ ان 40 ولیوں کی نہیں سنے گا، اس ایک ماں کی سنے گا جو اپنے بچے کے حق میں دعا کر رہی ہے. اتنا ماں باپ کی دعاؤں میں اثر ہے. ایک ہوتا ہے دعا لینا، اچھا امی میں کام تے چلے آؤں، اچھا پتر اللہ خیر کرے، یہ ہے دعا لینا. ایک ہوتا ہے دعا کا نکلنا، کہ بچہ گھر سے نکلے ماں خود دعا کرے، اس دعا کا کمال ہے. ہم دعا لیتے ہیں، ہم دعا کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں، کہے بغیر جو دعا نکلے نا اس کا اثر ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ المختصر، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ رب تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے. ان کی والدہ جو ہے وہ بزرگ تھی، بڑھاپے کی حالت میں تھی. تو آپ نے ایک دن اپنی والدہ صاحبہ کو کہا کہ امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں رب کو راضی کر لوں؟ آپ کی اجازت ہو تو. آج ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ اماں اجازت ہو تو میں ذرا مسجد جا کے نوافل پڑھوں، نماز پڑھوں، بلکہ یہ اجازت لی جاتی ہے اماں اجازت دے، ابا اجازت دے، میں نے باہر گھومنے جانا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں. اور میں یہ حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک بندہ ہم میں سے بیٹھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب ہم کبھی مسجد میں اللہ کو ملنے گئے، کوئی بھی نہیں ایسا. جو بھی گیا کیسے گیا
کہ جی نماز پڑھنی ہے، کام خراب ہو گیا دعا کرنی ہے، اللہ کو ملنے نہیں کوئی گیا۔ تو وہ تھے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ۔ کہنے لگے جی اگر آپ اجازت دے تو میں رب تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا جا پتر، اگر تو کر سکتا تو کر لے، میں نے اپنے حقوق معاف کیے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کئی سال میں نے جنگلوں کی خاک چھان ماری، کئی سال، کبھی اس جنگل کبھی اس جنگل، کبھی رات کہاں دوپہر کہاں شام کہاں دن کہاں، بس گھومتا رہا۔ ایک دن کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن نا میں شہر بستام سے گزر رہا تھا، تو میں نے نا دیکھا کہ گھر آ گیا، اتنا عرصہ ہو گیا والدہ کو ملا نہیں، چلو ماں کو مل لیتے۔ تو وہ جو ہے نا گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو رات کا پچھلا پہر تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، تو دروازے پہ دستک دینے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ بھائی عزیز یار اگر ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دے سکے تو اس ٹائم ان کو بے آرام تو نہ کر، وہ سوئی ہوں گی، لہذا بیٹھ جا۔ تو وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دستک نہیں دی، دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کئی سال گزرنے کے بعد، کوئی ہفتے مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد بچہ واپس گھر آیا۔ تو وہ ماں جو تھی نا تہجد گزار تھی، نماز کے لیے اٹھی تہجد پڑھنے کے لیے، تو گھر کی نالی جہاں سے پانی نکلتا تھا وہاں سے پانی نکلا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب والدہ صاحبہ جاگ گئی ہیں، تو آپ نے دستک دی۔ اب ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے جناب، ہم جتنا مرضی بڑے ہو جائیں، اگر کوئی بندہ گھر سے باہر دروازہ بجا اور ہمیں پتہ لگ جائے کون ہے، جب تک ہم دیکھیں نا، لیکن وہ ماں جس نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ساری زندگی صرف اپنے بچوں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، جا کے باپ کا سارا جو ہے نا وہ جوانی کا جو ہے نا وہ سارا ایک ٹائم ختم ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، پھر جا کے بچے پلتے ہیں۔ ماں تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے بچوں کے لیے۔ جب دیکھا نا کہ پانی بہہ رہا ہے، ماں جاگ گئی ہے، تو دستک دی دروازے پہ۔ جب دستک دی نا تو اندر سے یہ آواز نہیں آئی کہ کون، اندر سے یہ نہیں آواز آئی کہ میں آتی ہوں، بلکہ ایک ہی آواز آئی، رک بیٹا بایزید تیری ماں ابھی دروازہ کھولتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر احسان کتنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماں باپ کی ہمارے ساتھ محبت کا عالم کچھ یوں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لمس کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا ہے جو اس وقت دروازے پہ کھڑا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور بدلے میں ہماری محبت ان سے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ ماں نے نام بھی پکار دیا، پھر جب دروازہ کھولا نا دیکھا کہ بیٹے کی حالت بے حال ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پیروں میں جوتا نہیں، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، صرف ایک ہی دعا کی کہ اے اللہ میرا بچہ تجھے راضی کرنے نکلا تھا، تجھے تلاش کرنے نکلا تھا، ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا، میرے بچے کی حالت کیا ہو گئی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود بقلم خود اس بات کو لکھتے ہیں کہ میں نے اتنا سال جنگلوں کی خاک چھان ماری، اتنا ریاضت کی، اتنا مجاہدات کی، مجھے رب تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میری ماں نے ہاتھ اٹھائے، جو پردے میں اتنا سال تک نہیں اٹھوا سکا وہ ایک لمحے کی دعا نے اٹھا دی۔ تو یہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا جو ہے نا یہ بچے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، جب تک یہ ہے نا ان کی خدمت کرے، جب یہ چلے جائیں گے سوائے پچھتاوے کو کچھ بھی نہیں باقی رہنا۔ اللہ رب العزت اس ماں جی کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل کی گئی ہے، اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یقیناً وہ بہت نیک خاتون تھی کہ جنہوں نے پیچھے اتنا نیک اولاد چھوڑی ہے۔ بس مرنے والے کا زندہ لوگوں پر حق ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے سارے ثواب کرنا جتنا ہو سکے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا، بہت اچھا پروگرام تھا، جتنا احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے، اللہ رب العزت آپ سب کے چل کر آنے کے صدقہ سے ہم سب کو
جتنا بھی اس میں ثواب حاصل ہوا، اللہ رب العزت اس ثواب کے صدقے ماں جی کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔